اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم وتمت بالخیر۔ سامعات محترم، آج کے صبح میں ہم سورۃ الناس پڑھیں گے۔ یہ قرآن کی آخری صورت ہے اور ناس کا معنی لوگ ہے، تو انسان کو انسانوں اور لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ ان کے بہت سارے شر بھی وابستہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ ناس رکھا گیا۔ اور اس میں بھی انسانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ رب کی پناہ لے لے، تو اگر وہ رب کی پناہ لے گا تو انشاءاللہ ان تمام شرور سے وہ بچ جائے گا جس سے وہ پناہ چاہتا ہے۔ قل فرما دیجئے میرے نبی، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اللہ کی تین صفات بیان کی گئی، رب، ملک اور الہ، اور آگے فرمائے من شر الوسواس الخناس، اس چیز کے شر سے جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار پیچھے ہٹتا ہے۔ وسواس میں بار بار کا معنی پایا جاتا ہے، یہ صفت ہے، اور خناس بار بار لوٹنے والا، کہ یہ شیطان کی صفت ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو پیچھے ہٹتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہوتے ہیں، الذی یوسوس، یعنی اس شیطان کے سر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی برائی کا خیال ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئی ہے، رب، ملک اور الہ۔ عام طور پر انسان کو دنیا میں جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پہلے وہ ماں باپ کی پناہ لیتا ہے، پھر کسی طاقتور انسان کی، یا پھر بادشاہ کی پناہ لیتا ہے، اور اگر اس سے بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر کسی مافوق ہستی سے، کسی روحانی ایسی ہستی سے جس کو وہ بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، اس کی پناہ لیتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ تیرا رب بھی میں ہوں، بادشاہ بھی میں ہوں، معبود بھی میں ہوں، لہذا میری پناہ لے لو، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر پناہ، اس سے پہلے سورۃ فلق میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی، اور اندھیری رات اور نفاسات اور حاسد کے۔ یہاں وسواس یعنی شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے خصوصی پناہ مانگی گئی ہے، کہ یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے، اور نفس کے وسوسے سے، اور انسانوں کے وسوسوں سے جو انسان کے سینوں اور دلوں میں وہ ڈالتے رہتے ہیں، جس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اعمال میں کمی آ جاتی ہے، تو اس سے خصوصی پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے، سب سے پہلے انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کرتا ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر بدعات میں مبتلا کرتا ہے، اگر نہیں تو پھر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اگر اس میں بھی نہیں تو پھر جو نیک اعمال ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس میں بھی ناکام ہو تو پھر نیک اعمال میں ریاکاری ڈالتا ہے، اور اگر اس میں بھی نہ ہو تو پھر اس میں مشکلات اور اس کو غصہ دلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف باتیں ڈالتا ہے۔ تو یہ ساری وہ وسوسے ہیں جو شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو صراط مستقیم سے کسی طرح ہٹائے، اور یہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار موت تک وہ اس کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ اس کی جنگ انسان کے ساتھ مسلسل رہتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح آپ اللہ جو آپ لوگوں کا رب ہے اور مالک ہے اور الہ ہے، اس کی جب آپ پناہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفس، شیطان اور لوگوں کے وسوسوں سے محفوظ رکھے گا۔ حدیث میں مختلف اس کے بارے میں باتیں آئی ہے کہ انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، تو لہذا اس صورت میں اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرور سے، تمام مخلوقات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے، اور جادو کے شر سے، اور حاسد کے شر سے، اور نفس اور شیطان اور تمام ان لوگوں کے شروں سے محفوظ فرمائے جس کی ان صورتوں میں اور ان آیات میں جن سے پناہ لینے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔